پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھونچال آیا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں دو غیر ملکی لڑکیوں کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کر لیا گیا ہے جن کے ساتھ متعدد مرتبہ جنسی زیادتی کی گئی، ٹارچر کیا گیا، اور اس میں ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نام بھی آ رہا ہے کہ ان کا صرف ایک نہیں بلکہ دو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جو اس واقعے کے اندر ملوث بتلائے جاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ ایک مبینہ اطلاع ہے، ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز جیسے CNN ہے، ARY نیوز ہے، وہ اس کو اسحاق ڈار کا نام لے کے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب CCD کہاں گئی، وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے، بلکہ جو DIG آپریشنز فیصل کامران نے اس کی وضاحت دی ہے اس پہ بھی لوگ ناراض ہیں کہ آپ اس مجرمانہ فعل کو شاید کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم پہلے بتا دیں کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن نام ایک مجرم کا رضا ڈار بتایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس کو اسحاق ڈار سے ملایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 100% کنفرم ہو، لیکن حقائق تو حقائق ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق یا تردید وہ سامنے آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے میں FIR درج کرنے والے ایک SHO کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اس کی معطلی کی کیا وجہ ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ دو خواتین جن میں ایک کا تعلق ہالینڈ اور ایک کا اسپین سے بتایا جاتا ہے۔ وینزویلا والی بات ذرا کمزور ہے، اسپین سے زیادہ مضبوط، BBC نے بھی یہی رپورٹ کیا۔ دو لڑکیاں پاکستان آتی ہیں اور یہاں ان کو 3 روز قبل لاہور کے اندر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور انہی لڑکیوں میں سے ایک کا باپ پاکستان 15 پہ کال کرتا ہے، اور 15 سے پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ ہماری بیٹیوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ بندے ہیں جو ان کے ساتھ تعلق میں تھے، ان کے ساتھ وہ تھیں۔ پھر پولیس نے اس کے اوپر جو ہے ان سے رابطہ کر کے گاڑی کا نمبر منگوایا جو کہ بیٹیوں کی جانب سے اپنے باپ کو بھیجا گیا تھا۔ تو کرتے کراتے جناب آخرکار پولیس مجرموں تک پہنچ گئی۔ ڈیفنس کے علاقے میں ایک گھر میں ان کو رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ بڑا پرتشدد مجرمانہ فعل کیا گیا، ریپ اور جسم پہ ٹارچر، کانچ کے ساتھ جسم کو کاٹا گیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بازیاب ہونے کے بعد اپنی مدعیت میں ایک پرچہ درج کروا دیا ہے۔ اب دوسری سائڈ کی سٹوری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ رضا ڈار نامی بھی بتایا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک کرپٹو ڈیل کی وجہ سے ایسے ہوا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رضا ڈار نے کرپٹو کا کاروبار کر رکھا تھا اور انہوں نے اس کو جو منافع بنتا تھا وہ واپس نہیں کیا، جس کی وجہ سے رضا نے ان پہ ایک ڈرامہ کر کے، ایک اغوا کی واردات شو کر کے، یہ ٹارچر کر کے پیسے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ لڑکیاں بھی کہتی ہیں رضا ڈار ہمیں جہاں لے کے گیا وہاں لوگوں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی، رضا اس میں ملوث نہیں تھا، لیکن اسی کا وہ سیٹ اپ تھا جس کے اندر ہمیں پھنسایا گیا۔ یہ اسحاق ڈار کا پوتا ہے یا نوازا ہے، ابھی تک تو یہ بھی کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن میڈیا اس کا نام ضرور لے رہی ہے۔ ہم بھائی اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، سائبر کرائم کے قوانین سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم اس کو اسحاق ڈار کا نہ پوتا کہتے ہیں نہ نواسا، لیکن مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ کیا ان لوگوں کے اوپر CCD ویسے کام کرے گی جیسے باقی لوگوں پہ کیا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال کرنے والے ہی ہم لوگ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ تو ایک نائب وزیر اعظم کے پوتے نواسے یا قریبی رشتہ دار کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ابھی چند مہینے پہلے لاہور میں کیا ہوا تھا؟ کسی ایک امیر گھر میں، جو معمولی سا امیر تھا، کوئی بہت بڑا جاگیردار نہیں تھا، وہاں ایک ملازمہ جو کہ اپنے مالکن کے بیٹوں کے ہاتھوں ریپ ہو کے مر گئی، اس کے اندر اس کے بیٹے کو بچا لیا گیا۔ یہ تو نائب وزیر اعظم کی بات ہے یار، آپ کہاں کی بات کہاں ملاتے ہو، کہاں کے انصاف اور توقع رکھتے ہو؟ یعنی ایک مالدار، چھوٹی سی مالدار فیملی اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے بچے کو نکال لیتی ہے قتل کے کیس سے، ریپ کے کیس سے، تو جو بھائی ان سے بڑے بڑے عہدوں پہ ہے ان کی تو ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ارے ان کے تو بال کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک نظام ہے جس کے اندر ایک غلام قوم رہتی ہے، ایک آزاد قوم رہتی ہے، جس پہ ہم متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ اب یہ اس طرح بھی اس کے اندر کچھ شکوک و شبہات یقین میں بدلتے ہیں کہ انہی اسحاق ڈار کے متعلق اور ان کے بیٹے کے متعلق $100 ملین کرپٹو کرنسی میں گنوائے جانے کا خبریں اور سکینڈل بھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا۔ تو ممکنہ طور پہ یہ وہی کی سٹوری ہے جو ابھی یہاں آگے نکل رہی ہے۔ یہ لڑکیاں سنگاپور میں رضا ڈار سے ملی تھی، دوستی ہوئی، کاروبار ہوا، پھر واپس لاہور اس کے کہنے پہ آئیں مزید کاروبار کے لیے، اور یہاں ان کو یہ پکڑ لیا گیا۔
رضا ڈار نے ان سے پیسے لینے تھے یا نہیں لینے، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی خاتون کو اغوا کرنا، اس کے ساتھ ریپ کرنا، ٹارچر کرنا غلط ہے، کوئی عین کرے کوئی غین کرے، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، لہذا ان کو اس کے اوپر ایک واقعی جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ مکمکہ ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا، ہمارے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہم سوائے میری تیری کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم بھی تو ایسے ہیں نا، ہم نے بھی کبھی سٹینڈ نہیں لیا اس واقعے پہ۔ اگر قوم متحد ہو جائے تو اس کی ساری سٹوری تبدیل ہو جائے، لیکن قوم متحد نہیں ہوگی، سارے نون لیگ والے شروع ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ لڑکیوں نے کچھ کیا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اسحاق ڈار کا نام آ گیا ہے، وہ بغیر جانے کہ اس کا بچہ بچی ہے یا نہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہی کچھ جب کسی فار ایگزامپل عمران خان یا کسی اور پی ٹی آئی کے بندے کی بات ہوگی، سارے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوتے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ اصول ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں توڑنا، یہ نہیں ہوگا تو بھیا انصاف وغیرہ کی توقع فضول ہے۔ یہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہوا، شکر کریں کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ وہ ہمارے ملک میں تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ مار کے کہیں کوئی پھینک بھی تو سکتا تھا نا، ورنہ پولیس نے یہ اچھا پولیس کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا تھا کہ ایس ایچ او اس لیے معطل ہوا کہ فوری طور پہ ایس ایس پی اور ایس ایچ او نے بڑی پھرتی دکھائی اور رات ہی انہوں نے کہا کہ میڈیکل کی اجازت لے کے آؤ جج صاحب سے، تاکہ میڈیکل کروا کے کیس پکا کیا جائے۔ اور رات کے وقت وہ جج کے گھر پہنچے، نوک کیا، نہیں آئے، پھر وہ شاید دروازہ پھلانگا انہوں نے، اور پھلانگنے پہ جج صاحب جو ہے ناراض ہوئے، ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ یہ سٹوری کچھ اس طرح سے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بچے اسحاق ڈار کے رشتہ دار ہوں گے، یا پھر اگر ہیں تو کیا انصاف ہو پائے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور یہ بھی اگر یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی اہم شخص ہوتا یا اس کا کوئی بچہ بچی ہوتا تو پھر کیا آپ توقع کرتے کہ انصاف ہونا چاہیے یا ہوگا؟